یہ ایک بہت اہم سنگ میل ہے شیخ محمد بن سلمان اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا اور ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کا پرائم منسٹر صاحب کا کہ یہ معاہدہ سنگ میل یہ اہم طے ہوا ہے۔ یوتھ کے جو پاکستان سے جانے کا مرحلہ ہے وہ دن بدن ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ریمیٹنسز ہمارے 43 سے 44 ارب ڈالر پہ تبھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے ورک فورس کے بزنس کو بڑھائیں۔ یہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے یہ ایک بہت اہم سنگ میل ہے پاکستان اور سعودیہ کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بینگ اے مسلمان اور ہمارا سعودی عربیہ ہمارا دوسرا گھر ہے، اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہم بالکل سعودی عربیہ کے ساتھ اٹیچ کھڑے ہیں، اور یہ معاہدہ ہونے کے بعد جو خوشیاں پاکستان کے اندر اور ہمارے بنائی گئی، اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ پوری دنیا میں اور اسپیشلی جو 26 سے 27 لاکھ اوورسیز ہمارا پاکستان کا سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں، ان کے اندر خوشی کی ایک بہت اچھی لہر تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمارے جو ایفیلیشنز ہیں ڈیفنس کے ساتھ ساتھ ریلیجیس اور دوسرے اور بزنس کی، یہ بہت زیادہ اٹیچ ہوگی، اور اس کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سعودی گورنمنٹ کا اور ہمارے ہز ایکسیلنسیز کا اور ہز ہائنس شیخ محمد بن سلمان اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا اور ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کا پرائم منسٹر صاحب کا کہ یہ معاہدہ سنگ میل یہ اہم طے ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو سعودی عربیہ میں اس ٹائم پہ ہے ان کے لیے بھی یہ بہت اہم ہوگا، اور جو ہماری جو ورک فورس اب جانے والی ہے پاکستان سے ان کے راستے بہت کھلیں گے۔ بیسیکلی ہم ہائی لائٹ تھے کہ ہم لیبر اور ڈرائیورز تک بھیج سکتے ہیں، اب وہ چیز چینج ہو گئی۔ اب آپ کی جو ویژن ہے ہمارا سعودی عربیہ کا 2030 ہے، اس کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ ہے 2034، اس کی کنسٹرکشن، وہاں پہ ہاسپٹیلٹی، وہاں پہ کنسٹرکشن ورکرز، وہاں پہ آپ کا جینیٹرز، آپ کا آئی ٹی پروفیشنلز، آپ کے ہاسپٹیلٹی میں اسٹاف، کنسٹرکشن میں اسٹاف، انجینئرنگز، پیرا میڈیکل، ہیلتھ کیئر میں، یہ سارے وہ سیکٹرز ہیں جہاں پہ ابھی جاب اپرچونٹیز اور زیادہ نکلیں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب ہمارا جو کوٹا ہے سعودی عربیہ میں جو پاکستانیوں کا ہے وہ بھی انہینس ہو سکے گا۔ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان وہاں کی گورنمنٹ سے بات کر کے کوٹا انکریز کریں گی، تاکہ ہماری جو سعودی عربیہ کی طرف جو ورک فورس ہے جو ہماری 4.5 سے 5.25 لاکھ کے درمیان جا رہی ہے، ہم اس کو بڑھا کے 7 لاکھ تک، 6.5 سے 7 لاکھ تک لے جا سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہز میجسٹی محمد بن سلمان صاحب نے پاکستان کے دورے پہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں سعودی عربیہ میں، تو میں درخواست کروں گا کہ ہمارے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس ٹائم پہ 52 سے 53% جو ورکیبل یوتھ ہے جو اس ٹائم پہ 20 سال سے اوپر کی ہے، ان کو مواقع پرووائڈ کرنے کے لیے ہمیں جو ہم اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں ہمیں اچھے پلیٹ فارمز پرووائڈ کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا کہ ہمیں کیے جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی درخواست کروں گا اپنے فیلڈ مارشل صاحب سے اور سعودی گورنمنٹ سے اور ہمارے جو آفیشلز ہیں پاکستان میں، کہ اس ٹائم پہ ہماری جو یوتھ کے جو پاکستان سے جانے کا مرحلہ ہے وہ دن بدن ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ چیز آج سے 2 سال پہلے کچھ اور تھی، 2 سال کے بعد اس ٹائم پہ جو ہم کھڑے ہیں تو ہم بہت مشکلات کا سامنا فیس کر رہے ہیں، ہماری یوتھ اسپیشلی، اور ہمارا 25% جو ہے جو ہماری یوتھ ہے اس کا جانے کا ٹریولنگ ایکسپینس بڑھ گیا ہے۔ دیکھیں اس میں ہرڈلز ہیں ہمیں 4-5، جس میں آپ کا ٹیسٹنگ سسٹم جو ہے اس میں کرپشن ہے پاکستان میں۔ جب یہ لڑکا ہماری جو یہ یوتھ ہے، جب یہ لڑکا یہاں سے پاکستان سے سعودی عربیہ جائے گا تو اس کے بعد اگر جس طرح وہ ادھر سے ہرڈل فیس کر کے جتنی جائے گا تو وہ فرسٹریٹڈ ہی جائے گا، تو وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، ہمارے ترقی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہمیں ٹیسٹنگ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جو اس ٹائم پہ ٹیسٹنگ کا سسٹم چل رہا ہے اس میں جو کرپشن ہے، ہمارے وفاقی اداروں کو درخواست کروں گا اپنے آنریبل فیلڈ مارشل صاحب سے اور مختلف ہمارے ڈپارٹمنٹس کو SIFC سے کہ اس چیز کو ٹیک اپ کریں۔
میں بارہا درخواست کر چکا ہوں، آج میں اپیل کروں گا فیلڈ مارشل صاحب سے کہ ہمارے تکامل کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے، جو انسٹیٹیوٹس جو اپرووڈ ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، ہمارے لڑکے کس طرح تنگ ہو رہے ہیں وہ دیکھا جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے بایو میٹرک کا جو سسٹم ہے اس کو سائل بنانے کی ضرورت ہے۔ 5 بایو میٹرک سینٹرز ہیں پاکستان میں، جس میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور ملتان ہے۔ اب دیکھیں ایوریج ہمارے پاس 1800 سے 1900 بایو میٹرک دن کا ہوتا ہے سعودی عربیہ میں امپلائمنٹ کا۔ اب کیا ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایک جو لڑکا ہے جس نے پاس NIC بنا اس نے بایو میٹرک کرایا، جس نے پاسپورٹ بنایا اس نے بایو میٹرک کرایا، پاسپورٹ بننے کے بعد یہ جانے کے لیے جو بایو میٹرک ہے اس کی 1500 روپے 1600 روپے فیس کے اگینسٹ وہ 6 7 ہزار 10 ہزار روپے دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے شہروں سے آتا ہے اور دوسرے شہروں سے آنے کے بعد وہ نہیں اس کے اندر اتنا ہوتا کہ وہ 1 دن 2 دن ادھر ٹھہر کے اور وہ بایو میٹرک کے پروسیس کو مکمل کرے۔ وہ کہتا ہے میں آج صبح آیا ہوں تو شام کو میں اپنا کر کے چلا جاؤں۔ تو یہ مسائل ہیں، بایو میٹرک کے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جن اداروں کے پاس یہ ہے تو ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا کہ اس سسٹم کو ٹھیک کریں۔ ساتھ کے ساتھ میڈیکل کے اندر ہمارا جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے میڈیکل کہ ہمارا جو میڈیکل کا سسٹم ہے اس میں رپورٹس پینڈنگ ہوتی ہیں۔ دیکھیں میڈیکل ایشو ہونے کے بعد 2 مہینے کا ٹائم فریم ہے ہمارا کینڈیڈیٹ کو بھیجنے کا، اور ہماری سعودی کمپنیز جس طرح ادھر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم 20 سے 25 دن کے اندر اس پروسیس کو کمپلیٹ کریں، جو کہ میڈیکل رپورٹس کے پینڈنگ ہونا، تکامل ٹیسٹ کے اندر فارجریز ہونا، تکامل ٹیسٹ کے اندر کرپشن کا بازار گرم ہونا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بایو میٹرک کے اندر تکلیفیں ہونا، اور ساتھ کے ساتھ ہمارے جو ویزا سبمیشن کے جو اپرووڈ ہمارے جو ایجنسیز ہیں، جو کہ میرے خیال سے کراچی کے اندر جو ہے 75 ہیں اور اسلام آباد کے اندر تقریباً 30 کے قریب ہیں، ان کو بھی آن بورڈ لینے کی اشد ضرورت ہے۔ اور جو بھی کلپریٹس عناصر اس میں شامل ہیں ان کو میں تو درخواست کروں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب سے، اپنے SIFC سے اور حکام بالا سے کہ خدا را اس چیز کو دیکھیں۔ ہمیں پاکستان کو ترقی کی جانب لے کے جانا ہے، ہمیں ساتھ کے ساتھ ہمیں ایشین ٹائیگر بنانا ہے پاکستان کو۔ جو ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا اور ان کی ٹیم کا ایک ویژن ہے کہ اگلے 3 سے 4 سال میں پاکستان اس ٹائم پہ ایشین ٹائیگر کے طور پہ سامنے ہے، تو ہمیں اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم بزنس وہ کمیونٹی ہیں جو کہ نہ ہم ریبیٹس مانگ رہے ہیں، نہ ہم سستی بجلی مانگ رہے ہیں، نہ ٹیکس ایگزمپشن مانگ رہے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹل بیسس پہ یا ہمارے جو پرائیویٹ جو لوگ اس میں جس میں شامل ہیں اس کرپشن کے اندر، جس کی وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے جانے کے اندر تکلیف آ رہی ہے ہماری یوتھ کو، اور اوورسیز پروموٹرز کو جو تکلیف آ رہی ہے اس چیز کو آسان کر دیں گے۔ اس چیز کو آسان کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہی ہماری ورک فورس ہے جس کے سسٹم کو سائل بنا دیں گے، تو باہر جا کے پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے۔ اور ہمیشہ سے پاکستان اوورسیز پاکستانی نے سپورٹ کی ہے۔ 38 ارب ڈالر سے زیادہ کی ریمیٹنسز جو فسکل ایئر 2024-25 میں آئی ہے، تو اگر یہ چیز ہماری وفاقی گورنمنٹ اور ادارے ہمارے اس چیز کو ٹیک اپ کر لیں اور جو اس چیز کو پراپرلی ہینڈل ہو جائے، تو یہ ریمیٹنسز ہمارے 43 سے 44 ارب ڈالر پہ تبھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے ورک فورس کے بزنس کو بڑھائیں۔ اور مینلی ہمارا جو چنک ہے سعودی عربیہ ہی ہے، جہاں پہ ہماری 55% ورک فورس سعودی عربیہ جاتی ہے ہماری، تو میرا مین سیکٹر وہی ہے ہمارا۔ تو میں امید کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں اپنے سعودی گورنمنٹ سے اور اپنے فیلڈ مارشل صاحب سے، وفاقی اداروں سے، پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس ہمارے چیپٹر کو کائنڈلی دیکھیں، اور جس طرح آپ کا یوتھ ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے اندر آپ کا فوکس اور آپ کا ایک ویژن ہے ہماری پاکستان کی یوتھ کے لیے، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پاکستان کی ترقی کے اندر ہی ہم سب بزنس کمیونٹی کی ترقی ہے۔ کسی 2 4 5 بزنس مین یا کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 4 لوگوں کے غلط ہو جانے سے نہ وہ ڈپارٹمنٹ غلط ہوتا ہے، نہ وہ بزنس غلط ہوتا ہے۔ اب جو ویژن 2030 ہے اور فیفا ورلڈ کپ ہے، اس میں ہاسپٹیلٹی کے اندر بہت میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونیٹیز آئیں گی ہمارے میلز اور فیمیلز کے لیے بھی۔ اس کے ہاسپٹیلٹی میں اس کے کورسز کریں، اچھے انسٹیٹیوٹ سے کریں، اور اس کے بعد اس کی انٹرنشپس کریں،
اور اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں انگیج رکھیں جاب کے اندر. ہاسپٹیلٹی میں مواقع ہیں، آپ کی نرسنگ کے اندر مواقع ہیں، ہاؤس میٹس کے اندر مواقع ہیں، آپ کی وائٹ کالر اور بلو کالر ہر جگہ پہ مواقع موجود ہیں. دیکھیں اب وہ جو ویژن ہے ہمارے سعودی گورنمنٹ کا، اور وہ انٹائرلی چینج ہے. اب مرد ہو یا عورت ہو، سب کو مل کے اس ملک کی، جیسے پاکستان میں اس کو ترقی کے اندر مرد اور عورت کا اب کانسیپٹ ختم ہو گیا. اب ترقی کے اندر سب کو مل کے چلنا ہے. اور ہماری فیمیلز کے لیے بھی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ہاسپٹیلٹی میں، نرسنگ میں، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے مختلف جو ادارے ہیں آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ ریکوائرمنٹ آنے والی ہے. اور جس طرح گلوبل چینج آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کنسٹرکشن والی سائڈ جو ہے، جس میں ہماری موسٹلی ورک فورس جاتی کنسٹرکشن میں ہے، ہمیں اس کانسیپٹ کو، اس ویژن کو چینج کرنا ہوگا کہ جی ہم لیبر سپلائی کمپنی ہے یا لیبر سپلائی کنٹری ہے، جی ڈرائیور بھیج رہے ہیں، شٹرنگ، اسٹیل، میسن. تو اس کانسیپٹ کو ہی چینج کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کروں گا اپنے وفاقی اداروں سے کہ یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ پہ جو کام ہو رہا ہے، جس کے اندر سرٹیفکیشن دی جا رہی ہے، اس کو بھی پورا چیک اینڈ بیلنس سے چیک کرنا ہوگا کہ کہاں کہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. اور میں درخواست کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ ایک ایسا میکنزم بنا دیا جائے کہ جس سینٹر سے وہ اپنی ٹریننگ لے، اس سینٹر کو اور اس اوورسیز پروموٹر کو باؤنڈ کر دیا جائے کہ آپ کے لائسنس پہ ہی یہ یہاں سے باہر جائے گا. کیونکہ ہم سرٹیفکیشن صرف اس ٹائم پہ تقسیم کر رہے ہیں، ان کی یوٹیلائزیشن ہمارے پاس نہیں آ رہی. کہ میں درخواست کروں گا کہ دیکھا جائے کہ 2023 میں اور 2024 میں کتنی سرٹیفکیشن گورنمنٹ کے پیسے سے ہوئی ہے، کتنے اربوں روپے لگے ہیں، اور ان سرٹیفکیشنز کی حاصل کرنے کے بعد کتنے نوجوانوں کو ہمیں ملک سے باہر اور ملک کے اندر ان کو جابز کے مواقع میسر ہوئے ہیں. یہ دیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کا، ٹیکس پیئرز کا اور ہم سب کا پیسہ ہے. اور اس پیسے کی پراپرلی چیک اینڈ بیلنس اگر گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اور بہتری ہوگی.